کے کسی وقت کو کاتے لکھے پھرتے بابر مجبوری جو کام غازی نے کیا یہ وہی کام ہے جو صدیوں سے علماء محمد کرتے آئے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ ہم نے صحابہ کا ڈیفینس کرنا ہے, ہم نے تابعین کو بچانا ہے, ہم نے دین کے کیریکٹر کو بچانا ہے, ہم نے عربی مرید حسین شہید کے کیریکٹر کو بچانا ہے. اس لیے ہمیں ماننا ہے کہ ممتاز قاتل نہیں, ممتاز قاتل ہے. مولا میرے ممتاز قاتل کو رہا کر, آواز ہے میرے مولا میرے ممتاز قاتل کو رہا کر. میرے مالک عزت و سما کا قرآن اعلان کرتا ہے اللہ تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم, کیا تم ان سے نہیں ڈرو گے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا, وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, اور رسول کو شہر سے نکالنے کا پروگرام بنایا. وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, حالانکہ پہلے انہیں سے ہی ہوئی ہے. أَتَخْشَوْنَهُمْ, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اگر ڈرنا ہی ہے تو صرف اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ زیادہ حقدار وہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. قاتلوں, لڑو ان سے, قتل کر دو انہیں. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا. ہاتھ تمہارے ہوں گے, سزا خدا کی ہوگی. اللہ کی آواز سنیں, ہاتھ تمہارے ہوں گے, سزا اللہ کی طرف سے ہوگی. وَيُخْزِهِمْ, اللہ ان کو ذلیل کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ, اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, اور ان کے قتل ہونے سے کسی مومن کا دل رنجیدہ نہیں ہوگا, مومن کا دل خوش ہو جائے گا. میں نے جو عنوان یہاں آج سنا ہے وہ اس پوری آیت کے اندر وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, یہ جملے ہیں آج کی دن تقریر کا عنوان. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 یہاں سے پتا چلا جو لوگ نبی کا عہد توڑنے والے, نبی کے خلاف بولنے والے, نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے والے, اللہ کا واضح اس کو تو کرے کہ ان سے ڈبل, ان سے خلاف کرو, لڑو. اور ساتھ اللہ جہالت مت آ رہا ہے, ڈرتے ہو ان سے. دوستو اللہ کسی کے لیے کیا سوچتی کہ تم ڈرتے, بس اللہ آگر دے دیتا, کہتا ٹھیک ہے بھائی سے لڑو. یہ کیا ہوگا جو دھڑکتے ہو؟ آئے آئے بات یہ نا کہ جب اگر کسی کا بات کسی اپنے بیٹے سے کہتے تو ڈرتا ہے, تو جو بڑے بندے کا ذہن میں روک ہوتے ہیں نا تو وہ کو ڈر لگتا نہیں میں کو ڈرتا ہوں. آئے آئے تو جب کائنات کا رب فرماتا ہے اور ڈرتے ہو مومنوں کو ان سے, اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو, گستاخوں سے نہ ڈرو. اور جو جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے, اللہ فرماتا ہے کہ میں ہاتھ تمہارے ہوں گے, عذاب انہیں دوں گا. نمبر 1 عذاب وَيُخْزِهِمْ, اور انہیں ذلیل کروں گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ, اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی اللہ نے 3 باتیں کی, جو نبی کا بیعدل ہو, جو نبی کا گستاخ ہو, جو نبی کے خلاف دلیل بنانے والا ہو, جو نبی کے خلاف زبان درازی کرنے والا ہو, رب نے اس کے خلاف 3 چیزیں نوٹ کی ہیں کہ اللہ اسے مرائے گا اور آپ مومنوں کے ہوں گے. یہ کام کھول کے سنو. یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حبیب بھی نفسہ ہے, نبی بھی نفسہ ہے, قاتل بھی وہ ہے, بندہ بھی اس کا ہے, تو اللہ خود گستاخ کو پکڑے گا, اللہ خود گستاخ کو مارے گا. رب کہتا ہے میں تو سب کو مارتا ہوں,
قرآن کا وعدہ اور قرآن کا وعدہ میرے رب کا اعلان ابھی یہ قرآن ہے بتلا دو اللہ انہیں عذاب دے گا اور ہزاروں ہندو مرے روز مرتے پر اگر علم دین نہ آتا تو کسی کو کیا پتا ہوتا راجپال کیسے بنا ہے دوستوں میں رب کا اعلان ہے جو گستاخ اٹھے گا اللہ اسے کسی نہ کسی عاشق کے ہاتھوں سے بچائے گا یہ رب کا قانون ہے یہ رب کا دستور ہے یہ رب کا نظام ہے یہ اس کی تقدیر کو فیصلہ ہے اس لیے اگر کوئی گستاخ اٹھے گا تو کسی نہ کسی عاشق کا ہاتھ اس تک مجھے بول رہے کہ اس کا فیصلہ ہے تو پہلا فیصلہ کیا ہے کہ میں انہیں تمہارے ہاتھوں سے بنواؤں گا ہرے کا ایک سارے کریں گے میں آپ کر رہے ہو مرے گا سارے کریں گے اندر کیوں مروائے گا وہ اپنے آپ سے مرے گا سارے کریں گے ہائے ہائے مرے گا علم الدین کو پھٹکایا تھا نا میرے غازی علم الدین نے 80 سال ٹھنڈ پڑی رہی تھی اور آج اس دور کے علم الدین ممتاز قادری نے ایک بے حیا کو جب پھٹکایا ہے تو لوگوں بتائیں تو یہ قتل لگتا ہے لیکن یاد رکھو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ بہادر کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے سلمان تحریر کے قتل میں وہاں سے چیخیں کیوں اٹھ رہی ہیں وہاں سے چیخیں زندگی کیوں محسوس کی جا رہی ہے دراصل وہ گورنر نہیں تھا وہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا وہ امریکہ کا پتر تھا اس لیے انہوں نے اس کے ذریعے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر بہت سارے کان کھولنے تھے وہ بڑے کرنے قانونوں کو اس نے اٹھوانا تھا بڑی بڑی حرکتیں کرنی تھی لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا آپ غازی کا تھا مجھے کہا گیا کہ بابا تمہاری تقریر کی وجہ سے غازی اٹیک ہوا ہے غازی کے اندر تو نے اس کو ابھارا ہے میں نے کہا میری تقریر تو بہانا لگی ہے دراصل مجھے یہ توفیق میرے رب نے عطا کس نے عطا فرمائی ہے بولیے میرے بال کمپنی سستی بیٹھی ہے کہ جاتی بیٹھی ہے میرے چلتے جا کے بیٹھے اور آج بیٹھے اور راجے پانی کے دور ہو جائے اگر بیٹھنا ہے تو اپنے دلوں کی طرف سے محبت اور عشق لے کے بیٹھنا ہوگا یہ زمانے سے توجہ فرمائیے رب کا پہلا وعدہ آپ مومنوں کا حکم گریبان گستاخوں کا اس دور کے والے سے کراچی کو عاشق بھی ہوگی جسم سمجھ آ رہی ہے یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں یعنی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ گستاخوں کو کس کے ہاتھوں سے مروائے گا مومنوں کے ہاتھوں سے اللہ مروائے گا اور دوسرا وجوہ انہیں ایم نہیں مروائے گا انہیں زمین بھی کرے گا مرتے تو روز رہتے ہیں مرتے تو زمین کے جھگڑے پہ بھی ہیں مرتے تو لڑکیوں کے تنازع پہ بھی ہیں لیکن کچھ کی اور اس کی موت کے بڑا فرق ہوگا اور علاقے کا اگلا سب بندہ ہوتا ہے دس موجی کھڑے ہوتے ہیں ایک کہتا ہے میں جنازہ پڑھاؤں دوسرا کہتا ہے میں جنازہ پڑھاؤں اس سے بڑی عزت اور رسوائی کیا ہوگی گورنر بنا ہوا ہے کوئی ایک بھی تیار نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں میں دلیل بھی کروں گا کون سا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ جناب صاحب کے پتا چلے کہ یہ بھی کوئی شے ہے وہ جو لوگ بول کے دعا کرنے کے لیے گئے انہوں نے نکاح میں کرنا پڑا نکاح میں بابا پوری حکومت تھی
حنیف قریشی نے تو جب کرے کہ کوئی کو فون کر کے منع نہیں کیا ہم اس کا جنازہ نہ پڑھنا، میں نے کبھی کہا تھا کہ جنازہ نہ پڑھنا، میرے سارے محترم نے کبھی کہا تھا جنازہ نہ پڑھنا، یہ کس نے نہیں پڑھوانے دیا، میرے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کو ساری کے اچھا کتنی چیزیں ہو گئی بولیے تم آ رہے ہیں رب کا تیسرا وعدہ یہ اگر تم نے ہمت کی اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے مقابلے میں تمہاری سمجھو بولو مدد کرے گا، اللہ اکبر، مدد کی ہے نہیں مدد کی کر رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ مدد بولئے اللہ مدد، لیکن جو جملہ آج میں آپ کے سامنے لے کر وہ کیا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کسی گستاخ کے گلے تک پہنچے گا وہ جب وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا منافقوں کے دل چلے جائیں گے، رب کا وعدہ ہے کہ میں مومنوں کے دلوں کو تسلی دے دوں گا، کس سے دوں رب کیا کہتا ہے کہ جب مومنوں کے ہاتھوں سے ان کو مروائے گا، آج تو کے ہاتھوں سے گستاخوں کو مروائے گا تو رب کا فیصلہ کیا ہے، میں کروں گا کیا، مدد کرتا ہوں، زمین کروں گا، مدد کروں گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یا گورنر کے بیان کے بعد ہر آدمی کا دل رو رہا تھا کہ نہیں رو رہا تھا؟ ایمان سے بتاؤ یا کے دن 4 جنوری ہم قبول کرتے ہیں، 4 جنوری شام 4:30 بجے جب بریکنگ نیوز آئی کہ گورنر کو بھگا دیا گیا، ایمان سے بتاؤ آپ کا دل خوش ہوا تھا یہ کبا ہوا تھا؟ جھوٹ بھی بولنا خوش ہوا تھا، اسی لیے تو منوں کے حساب سے مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، منوں کے حساب سے مٹھائیاں لاکھ کیے گئے، پھول پھینکے گئے، آپ سمجھ آئیے کہ ممتاز قادری سے لوگوں کو اتنا پیار کیا، اس لیے کہ جو آدمی کسی کا دل ٹھنڈا کر دے، خوش کر دے، وہ خود بخود محبوب جہاں بن جایا کرتا ہے۔ میرے مولا میرے ممتاز قادری کو رہا کر، میرے مولا میرے ممتاز قادری کو رہا کر، میرے مولا میرے ممتاز غازی کو رہا کر، میرے مولا میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ میرا مالک آگے فرماتا ہے صرف دلوں کو ٹھنڈائی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں سے غصہ بھی دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، وہ جو تبے ہوئے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا ہے کہ یہ میرے ممتاز والی نے 11 آیتیں لکھی ہیں، تو یہ بتایا ہے کہ میں نے اس لیے اس کو مانگا ہے، ہاں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کیا تھا جیسا وہ اچھا جی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لو، گستاخ مرے تو دل کس کا ٹھنڈا ہوگا؟ اور منافق کچھ بولو جلیں گے، پھر بولو جلیں گے۔ کتنی بات ہے کہ رکھنا کیونکہ کتاب کے آخری حصے میں آپ کو یہ جملے کام ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کے ہاتھوں میں اللہ نے